انتظامیہ سے پوچھیں، پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمان شارق صاحب سے پوچھیں، میرے ساتھی محترم مفروض بھٹی صاحب سے پوچھیں جو ہم جامعہ شروع کرنے والے ہیں۔ قاری صاحب کہنے لگے ہم نے تسلی کر لی، ہم نے پوچھ لیا، ہمیں آنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے کہا میں 2 گھنٹے لوں گا صرف۔ میں نے چیک کیا، آج میں ڈیٹ بتانا چاہتا تھا لیکن اپنے دل کی درد آپ کو، میں نے کہا 2 گھنٹے لوں گا۔ وہ کہنے لگے آ جائیں۔ میں نے کہا جب ضرورت ہوئی تو 1 مہینہ بھی گھر نہیں آؤں گا، اور اللہ شاہد ہے جب سے آیا ہوں یہ میں جن بھائیوں کے پاس گیا ہوں ان سے پوچھیں یا یہاں پہ جو بندے موجود ہیں، یہ میرے بھائی عبداللطیف، انہوں نے کہا اتنی محنت کی کہ تھک گئے، 1 بجے ہم سوئے۔ یہ قاری احمد صاحب، یہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، یہ ایک بندے کے پاس لے کے گیا، کہنے لگے آج تک کسی کو بتایا نہیں، استاد جی کے ہاتھ پہ پیسے لا کے رکھتا تھا۔ ایک بندے کے پاس لے گئے، کہنے لگے اس بندے نے اتنے پیسے دینے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس نے حساب شروع کر دیا کہ اس مدرسے میں مجھے اتنی محبت ہے کہ پیسہ رہ نہ جائے۔ تو ان کی محبتوں کو دیکھیں۔ یہ جامعہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اس نے بڑھنا ہے۔ آپ کو دعا میرے لیے کرنی چاہیے۔ وجہ طلبہ نہیں ہے، انتظامیہ نہیں ہے، میرا کوئی تعارف نہیں۔ اپنے علاقے میں ایک تعارف ہوتا ہے، شخصیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہاں پہ مجھے کوئی جانتا نہیں، میں اپنے علاقے میں ہوتا، مجھے لوگ جاننے والے ہوتے تو پھر میرے لیے کام کرنا آسان تھا۔ اب مجھے ڈر ہے انتظامیہ کا کہ کیا کہے گی۔ طالب علم ہے، میرے دماغ میں کچھ باتیں چلتی ہیں، میں کہتا ہوں جو طالب علم ہے یہ آپ بھی بات سن کے جائیں گے۔ ایک بات میری پہلے سن لیں، جو بھی میں بات کر رہا ہوں مختصر ہونے وقت کی وجہ سے اس کے دلائل میرے پاس اللہ کی کتاب سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے موجود ہے۔ میں کیا کہتا ہوں، طالب علم جہاں مرضی چلا جائے وہ طالب علم ہے اور آپ کا شاگرد ہے، آپ کا بچہ ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہذا غلام، یہ بچہ امام الانبیاء ہے، امام الرسل ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ بچہ ہے۔ اب جہاں بھی پہنچ جائیں آپ اس مدرسے میں آ کر شیخ نہ بنیں، کوئی بھی بندہ ہے اس مدرسے میں آ کر بچے بنیں۔ اللہ گواہ ہے، باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں۔ میں ماموں کہہ کر کیا، میرے ساتھ میرے گاؤں کا ایک بندہ تھا، وہ مجھے کہنے لگا میرے علاقے کا شیخ صاحب۔ میں نے کہا یار مجھے شیخ نہیں کہنا، یہاں پہ میرے استاد دادا استاد شیخ عبدالرحمان نور پوری رحمہ اللہ موجود ہے، ہم یہاں پہ استاد موجود ہیں، قاری مفروض صاحب موجود ہیں، اور وقت کے ولی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا حسن ظن ہے، مولانا یوسف صاحب موجود ہیں، اور شاگرد آ کے اپنے تبصرے کر رہے ہیں۔ بھائی ان سے سیکھو، جب جامعہ میں آؤ اپنی ماں کے پاس آؤ، نظریں جھکا کے آؤ، اپنی شیطانی ساری سوچیں مٹا کے آؤ۔ ایک دفعہ پانی پینے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے حملہ نہیں کیا، اور ہم نے یہاں سے کھایا پیا اور جوان ہوئے۔ آج کہاں پہ ہم کہیں کہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے، اور پھر شیخ ساگر مان کی محبت کا تذکرہ۔ میں ادھر آیا نا، سب سے پہلا کھانا میں نے شیخ عبداللطیف صاحب کے پاس کھایا، اور جو میرا دوسرا کھانا تھا میرا ایک شاگرد تھا، اور تیسرا کھانا ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، میں ان کے پاس کھانا چاہتا تھا، میرے بھائی طاہر نے کہا نہیں آپ میرے پاس کھائیں، اور جب ان کے پاس گئے اللہ کی قسم مجھے سکون ملا۔ ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، اور ہم جیسے کر رہے ہیں باتیں یہاں پہ جیسے شیخ ساگر مان صاحب کل تھے، آج بھی انشاءاللہ ان کی عزت مقام شرف، ان کی خدمات کا اعتراف آج بھی موجود ہے۔ یہ جامعہ کے جو شاگرد ابناء آئے ہیں ان کے لیے تحفہ ان کی محبت میں لیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو بستی کے رہنے والے ہیں، دریا کے رہنے والے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیا کریں کہ جو بندہ ادھر آیا پہلا پھل پہلی سبزی جامعہ میں بعد میں گھر میں، ایسے محسن لوگوں کو چھوڑ کے ہم کس طرف چلے گئے، ہم کہاں چلے گئے؟ ہم ایک ذمہ دار ہیں میرے بھائیوں، کوئی پتہ نہیں کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ شیخ سعود الرحمان صاحب اور شیخ عبداللہ رحمہ اللہ نبر اللہ مرکزہ، ان کی تو کیا بات ہے۔ جیسے ان کے بیٹے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، میں ایک پیچھے بات کرتا ہوں، جب ہم جنازے پہ گئے تھے نا تو ہم نے ایک بات کی تھی کہ ان کے بیٹوں کو کوئی نہیں ملا جتنی ان کے بیٹوں کو تکلیف ہے، رب کعبہ کی قسم ان کے شاگردوں کو اس سے بڑھ کر تکلیف ہے۔
شیخ ساجد الرحمان صاحب کے بھائیوں کو جتنی تکلیف ہے اس سے بڑھ کر انتظامیوں کو اور ان کے شاگردوں کو تکلیف ہے. آگے ان کو مسئلہ ہوتا تھا تو بھائی ساجد رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، آئے گا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن شاگردوں کو مسئلہ ہوتا تھا، فون نکالا استاد یہ مسئلہ ایک دمے میں بتا دیا، ان کو بھی بڑی تکلیف ہے. لیکن ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے، ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے، ایک علم کا رشتہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی دو آتے ہیں، ایک ہے حسب و نسب اور دوسرے اللہ کے نبی کو ماننے والے. تو جیسے ان کے خاندان والوں کو تکلیف ہے، ان کے شاگردوں کو تکلیف ہے، اس سے بڑھ کر انتظامیہ کو تکلیف ہے. ان کی تکلیف آپ جب بیٹھے گے، کچھ سنا ہوتا، کچھ سنایا ہوتا، پھر ہم نے اس سے کوئی رزلٹ پایا ہوتا. دیواروں کو سنائی باتیں، نہ دوار سے جواب آیا، کیا ہے؟ تو اس جامعہ کے ساتھ محبت کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ جس مسلک سے آپ نے علم حاصل کیا، اب اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ شیخ ساجد الرحمان سے بات کرتے ہیں، شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ کا امام احمد بن حنبل سے ملتا ہے کہ وہ کہتے تھے تہجد کے وقت 6 بندوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں. آپ تہجد کے وقت اٹھیں اور آنکھوں سے آنسو بہائیں، اللہ تو رحمان ہے، ساجد الرحمان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، پھر پتہ چلے گا. یہ قاری حدیث حضرت موجود ہے. جب پہلے دن میں آیا مجھے نہیں پتا، جب جیسے پتا چلا اساتذہ کی محبت دیکھی، ہم نے کہا یہ سیمینار کروانا ہے، ٹھیک ہے، ساری میٹنگ کلوز ہو گئی. یہ ساجد صاحب سے محبت ہے، کون سی باتیں کریں، بس ایک بات یاد رکھیں، یہاں پہ بچپن، یہاں پہ جوانی اور یہاں پہ ہی بڑھاپا. اور شیخ رفیع الدین فردوسی علیہ رحمہ، اللہ ان کی قبر نور سے دور، وہ یہاں پہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا لیکن تیری قوم رہنے نہیں دیتی. عبداللہ غزنوی نے کیا کہا تھا؟ اے غزنہ شہر، تیری گلیوں سے مجھے میرے بچپن کی خوشبوئیں آتی ہیں، لیکن نبی کی سنت کے لیے غزنہ تو کیا میں دنیا بھی چھوڑ سکتا ہوں. وہ شیخ رفیع الدین فردوسی علیہ رحمہ یہاں پہ آئے اور یہاں کے ہو کے رہ گئے. یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ جو بنائے جانے ہیں مساجد میں رہتے ہیں نا، دیکھیں کتنے دن نکالتے ہیں. اس بستی کا مقابلہ تو کروائیں. یہاں پہ ملازم بن کے آئے، مالک بن کے رہ گئے، یہاں پہ آئے مسافر، یہاں پہ ہو کے رہ گئے. تو اللہ کے لیے ان بستی والوں کے لیے جتنی بھی انتظامیہ دعا کریں، اور اس کے بعد میرے بارے میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیخ صاحب کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق دے اور یہ جامعہ آگے سے بڑھے اور انشاءاللہ بڑھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب ہے، نبی پاک کے وہ مشہور خواب ہے پانی والا، سید عمر. اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ عمر کے ذریعے علم بڑا پھیلے گا. انشاءاللہ جتنا جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں آنے والے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ بسا اوقات حدیث سن کر سنانے والا جس کو سنائی جا رہی ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. تو قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کی محبت کی ضرورت ہے. جب آپ آئیں گے انشاءاللہ، یہ میرے بھائی عبیر نے مجھے میں نے ان کو بتایا کہ کچھ باتیں ہیں، فون پہ ملاقات نہیں کی، تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس جامعہ کے اندر کوئی بھی بندہ طالب علم سے ہٹ کر آئے تو وہ کھانا کھائے بغیر نہ جائے. اس کے لیے کھانا جب بھی آئے. اور شیخ عبد الحمید صاحب یہاں پہ موجود ہیں، قاری مفروق صاحب موجود ہیں، شیخ عبد الرحمان صاحب موجود ہیں. ہم نے یہ بات طے کی کہ گوشت ہمارا فریج میں پڑا ہو، جب بھی کوئی مہمان آئے کھانا کھائے بغیر نہ جائے. یہ نہ ہو کہ میں آتا تو شیخ ساجد الرحمان صاحب شاید ہوتے تو مجھے کھانا ملتا. وہ کہے کہ جو ساجد الرحمان صاحب نے کام کیا تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہو ساری ہے. تو باتیں بہت ہوگی، آپ کے لیے کھانا بھی ہے. یہ کچھ تحائف ہیں جو ہم نے ترتیب لگائی تھی کہ جو ساتھی آئیں وہ اپنا ایک فارم پر کریں اور فارم پر کر کے اس کے بعد اس کو تحفہ دیا جائے. لیکن یہ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ہم آگے ہمارا مدرسہ ہے، سیدھے آگے بیٹھ گئے. تو اس وجہ سے تھوڑی سی ترتیب، یہ ٹائم کی ترتیب نہیں دی تھی نا. عمیر بھائی کہنے لگے کہ میرے پاس ٹائم کام ہے. ہم نے کہا زور کی بات ٹائم پہ، ٹائم پر ہو، لیکن ٹائم ہمیں ملا نہیں ہے. ایک سب کی محبت ہے.